क्या ये YouTube आज भी रेलेवेंट रह गई उतनी? बेवकूफ़ तरीन है वो बंदा जो यूट्यूब को एडसेंस से अर्निंग के लिए इस्तेमाल करता है। यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स एक बर्डन है। यकीन करें कि मेरे एक दो चैनल है जहां मैं पाकिस्तानियों को नजर आता हूँ, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि ये शफीक के चैनल हैं। इससे मजे की बात कि मेरी पाकिस्तानी ऑडियंस है ही नहीं। मैं लाख रुपए को जानता ही नहीं हूँ। मैं डॉलर के अंदर बात करता हूँ, डॉलर में अर्न करता हूँ। कितने कमाते हैं आजकल? ये तो मैंने FBR से ना डील की हुई थी कि आपको पकड़ाऊंगा एक बंदा। ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं इनसे तो मेरी वैसे ही नहीं बनती। एक एक घर में 3-3 4-4 बच्चियां बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, और खुदा ना खास्ता गलती से हो भी जाए कहीं, उसके जहन में हनीमून है ना, वो डकी की बीवी अरूब वाला है। उसके जहन में जो सुहागरात का गिफ्ट है ना, इकरा कमल वाला है। आप उनको कहे ना डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, बड़ी औखी है। आप उनको कहें ना फ्रीलांसिंग सीख लो, कोई स्किल सीख लो, वेब डेवलपमेंट सीख लो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लो, बहुत औखी है। फिर की करना है? ब्याह करना है, बुढ़ी ਨੂੰ वीडियो लैके आना है, बुढ़ी ਨੂੰ नचाना है, पैसे कमाने हैं। हमारा नौजवान उनको रोल मॉडल बना के बीवियां नचवाने पे तैयार हो गया। शादी हुई, सुबह को उठ के नहा के गीले बालों के साथ व्लॉग बनाया जा रहा है। अच्छा, जो फेसबुक की मोनेटाइजेशन है, इसके मतलब बात करना चाहेंगे। क्या पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन आजकल ऑन की जा सकती है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं फेमस यूट्यूबर और यूट्यूब की ट्रेनिंग करने वाले एक्सपर्ट, वन एंड ओनली शफीक जाफरी। इनसे आज बात करेंगे यूट्यूब पे करंट ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं। किसी ने आज अगर यूट्यूब चैनल शुरू करके मोनेटाइज करना हो, पैसे कमाने हो, क्या एज ए बिज़नेस ये पॉसिबल है, और ऐसे कई और टॉपिक। तो चलते हैं बिला तामल शफीक जाफरी साहब के साथ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया। आप इस्लामाबाद से सख्त गर्मी में लाहौर में आए हैं, तो आपने वक्त निकाला है, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मोहब्बत है, आप याद करें तो हम क्यों नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारी जो ऑडियंस है वो ये जानना चाहेगी आपसे कि चूँकि आपकी तो देखिए नाम ही यूट्यूब से मशहूर हुआ पड़ा है, आपको लोग जानते ही इसी तरह से हैं कि यूट्यूब पे चैनल बनाना है, या उसको मोनेटाइज करना है, या उसको ग्रो करना है, तो किस तरह करना है। तो सबसे पहली बात जो आज मेरी जो ज़हन में रहती है ना, यकीन कीजिएगा, वो ये है, क्या एज ए बिज़नेस आज भी उतना प्रॉफिटेबल है यूट्यूब? देखें, अगर करंट एरा की हम बात करें ना, तो इसमें जितना सोशल मीडिया का किरदार है, जितनी मेरी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, मैंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में आज तक इतना सोशल मीडिया का किरदार सोसाइटी में नहीं देखा। अब इसको अर्निंग्स के रिलेट करें अगर हम यूट्यूब को, थोड़े से बड़े सर्कल में इसको देखते हैं, छोटे सर्कल में इसको नहीं देखते, थोड़े से बड़े सर्कल में देखते हैं कि बेवकूफ़ तरीन है वो बंदा जो यूट्यूब को एडसेंस से अर्निंग के लिए इस्तेमाल करता है। जो ये सोचता है कि मैं यूट्यूब पे आऊँगा और मुझे यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे और मुझे व्यूज़ से अर्निंग होगी। आज के दौर में ठीक है, वो बेवकूफ़ तरीन बंदा है। अक्लमंद तरीन बंदा वो है जो यूट्यूब को एज आ मार्केटिंग एजेंट लेके चलता है। जो बंदा इसको मार्केटिंग एजेंट लेके चले, उसको उसका चैनल मोनेटाइज हो ना हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और जो इसको एडसेंस से अर्निंग के लिए वो कुएं के डड्डू बन के रहना चाहते हैं, रिलाई नहीं करें एडसेंस पे, कुछ और भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए साथ में। देखिए, अब मैंने ये क्यों कहा कि उसको एज अ मार्केटिंग एजेंट, मैं आपको एक एग्जांपल ले देता हूँ। सुनील मंचभाई को जानते होंगे आप, पाक व्हील्स वाले को। पाक व्हील्स की डोमेन 2002 में रजिस्टर्ड है। उनको आप अभी 2012 भी बहुत अर्ली कह रहा हूँ मैं, 2018-19 में आपने मैंने पहचानना शुरू किया। 2000 अब उनकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही है, पूरे पाकिस्तान में रैंक कर रही है। क्या वो SEO की बेस पे रैंक कर रही है? नहीं, SEO की बेस पे रैंक कर रहा हूँ तो पहले SEO आसान थी। 2002 की डोमेन रजिस्टर्ड है, तो 2002 से लेकर 2018 तक SEO ने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने इसको यूट्यूब को अपना मार्केटिंग एजेंट यूज़ किया। आपका क्या ख्याल है, वो या जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो क्या सोच रही है कि क्या सुनील मंच भाई यूट्यूब से पैसे कमाते होंगे?
کبھی بھی نہیں. جتنے پیسے آتے ہوں گے وہ تو اس کا خیال بھی نہیں کرتے ہوں گے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا Yes. کہ پتہ نہیں یوٹیوب سے کتنی ارننگ ہے. وہ اس کو اپنے پروڈکٹ کے لیے مارکیٹنگ ایجنٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. اگر دیکھیں ان کی پروڈکٹ بڑی ہے, وہ بڑے بزنس مین ہیں, اور ایسے کئی اور لوگ ہیں جو یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں ایز اے مارکیٹنگ ٹول اپنے بڑے بزنس کے لیے. لیکن وہ آڈینس جو چاہتی ہے کہ میں مہینے کا لاکھ 1.5 لاکھ کما لوں, یہ آج بھی کیا پاسبل ہے ان کے لیے؟ بالکل پاسبل ہے, کیوں نہیں ہے پاسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری وہ ٹک ٹاک اور ساتھ میں فیس بک جو ہے اس پہ ویوز دیکھیں. اب کل پرسوں ایک پوڈ کاسٹ تھا میرا حافظ احمد صاحب کے ساتھ, وہاں پہ دیکھیے فیس بک کے اوپر وہاں پہ کئی لاکھ ویوز اور یوٹیوب پہ صرف 4-5 ہزار ویوز. تو یہ ٹرینڈ بڑا فرق اس کا بڑا, ہمارا بھی ایسا ہوتا ہے. ہوتا ہے. تو کیا یہ یوٹیوب آج بھی ریلیونٹ رہ گئی اتنی؟ اس میں نا تھوڑا سا ہمیں پہلے ڈفرینس سمجھنا چاہیے کہ فیس بک پہ اتنے ویوز کیوں ہیں. دیکھیں, کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, گاؤں میں رہتا ہے, اسلام آباد میں رہتا ہے, کچے میں رہتا ہے, وہ یوٹیوب استعمال کرے نہ کرے فیس بک یوز کرتا ہے. اور ہمارے بہت سارے ایسے موبائل نیٹ ورکس ہیں جتنے بھی ہیں, جتنے بچ گئے ہیں, ڈرا دیے مجھے نا, جتنے بچ گئے ہیں وہ موبائل نیٹ ورکس, وہ تقریباً فیس بک آپ کو فری دیتے ہیں. اس پہ آپ کا ڈاٹا پیکج ہو یا نہ ہو, فیس بک فری چلتی ہے اس کے اوپر. اس لیے فیس بک کی آڈینس پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لٹریسی ریٹ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے پاکستان میں کتنے, ہم اس کی ڈسکشن میں نہیں جاتے. ان میں سے لٹریسی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان میں سے بھی بہت کم پرسنٹیج ہے جو یوٹیوب کو جانتی ہے. تو یوٹیوب اور فیس بک, ان دونوں کی آڈینس میں پاکستان کے اندر ہیل آف ڈفرینس ہے. اس لیے فیس بک پہ آپ کی ویڈیو بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہے اور یوٹیوب پہ اتنے ویوز نہیں آتے. پھر یوٹیوب اور فیس بک کا الگوریدم بہت ڈفرینٹ ہے. یہ 3 سیکنڈ ویوز پہ کام کرتا ہے فیس بک جو اور یوٹیوب جو ہے یہ اوور آل ریٹینشن پہ کام کرتا ہے. کتنے پرسنٹ ریٹینشن آپ کی؟ اس میں سی ٹی آر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یوٹیوب پہ سی ٹی آر کا بے حد عمل دخل ہے. اس میں کوئی سرچ رینکنگ نہیں ہے, یوٹیوب پہ سرچ رینکنگ ہے. ٹھیک ہے, مطلب فیس بک کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو کھلی آزادی ہے. نہیں, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ گوگل پہلے آئی تھی فیس بک سے, لیکن وہ ان کی جو فنکشنالٹی تھی ان کے سسٹم میں, یا ان کا جو الگوریتم تھا, یہ جو انہوں نے فیسلٹیز دی تھیں, وہ شاید آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں. اب وہ ٹرینڈ چلتا ہے جو فیس بک پہ اسکرول کریں, نئی ویڈیو سرچ نہیں کرنی پڑتی, وہاں پہ لوگ سرچ کر کے دیکھنے والے ہیں اور یہاں پہ اسکرول کرنے والے. یعنی پھر آخر کار کہیں نہ کہیں یوٹیوب مار کھا گئی اس سے. لیکن اس نے اپنے آپ کو اوور کم کیا ہے, یوٹیوب نے بہت حد تک اوور کم کیا اپنا شارٹس کا فیچر انٹروڈیوس کروا کے. یہ کبھی بھی نہ کرواتا یوٹیوب, کیونکہ یوٹیوب کو اس میں نقصان ہے. اب نقصان کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے یوٹیوب شارٹس کے اوپر نا 1 ملین ویوز آ جائے نا, تو آپ کو 1 ملین کے اگینسٹ $2 سے $3 ملتے ہیں میکسیمم پاکستان میں رہتے ہوئے. یہی آپ کی لانگ ویڈیو کے اوپر ویوز آ جائے نا 1 ملین, تو آپ کی اگر نیچ اچھی ہو آپ کو $300-400 تو آرام سے مل جاتے ہیں. اب دیکھیں یوٹیوب کے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں, اس کا ڈیٹا بیس اس کی یوز ہو رہا ہے, ہر چیز اس کے یوز ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کماتا کہاں سے ہے؟ ایڈورٹائزر سے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک ایڈورٹائزر ہی نہیں ہے شارٹس کے لیے, تو یوٹیوب کے لیے شارٹس ایک برڈن ہے. لیکن مارکیٹ میں زندہ رہنے کے لیے, ٹک ٹاک کو کمپیٹ کرنے کے لیے, اور یہ فیس بک اسکرولنگ کو, ریلس کو, انسٹا کی ریلس کو, اس کو کمپٹیشن دینے کے لیے یوٹیوب از کنگ. اچھا, یوٹیوب پہ آج کل ایک پہلے تو ٹرینڈ تھا فوڈ کی ویڈیوز, ٹریول کی ویڈیوز, ٹیک کی ویڈیوز تھیں, بزنس کی ویڈیوز تھیں, لیکن آج کل اور بھی ہوتی ہیں جیسے ولاگس چلتے ہیں لوگوں کے. اب پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ بھی ہے, ہمارا بھی پوڈ کاسٹ یہاں پہ چل رہا ہے. تو کیا یہ نئے جو ٹرینڈز ہیں لائک ولاگس یا جو پوڈ کاسٹ ہیں جو بڑھ رہے ہیں, یہ سوٹیبل ہیں آج کے دور میں؟ دیکھیں پوڈ کاسٹ تو اگر آپ کا گیسٹ کچھ آپ کی آڈینس کی لائف کے اندر ویلیو ایڈ کر رہا ہے نا, تو اس سے اچھی تو کوئی اور چیز نہیں ہے. گیسٹ کی فیس ویلیو ہونی چاہیے یا اس کی باتوں میں ویلیو ہونی چاہیے؟ فیس ویلیو تو جی نرگس کی بھی بہت ہے, ٹھیک ہے, اس کی بات میں دم ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا گیسٹ جو ہے وہ مطلب کہ آپ کی آڈینس کی لائف کے اندر کوئی ویلیو ایڈ کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پوڈ کاسٹ از بیسٹ. اور بڑے بڑے کریٹر, نادر علی بھائی ہیں, تو کتنا بڑا کانٹینٹ تھا, وہ اس کو چھوڑ کے پوڈ کاسٹنگ کی طرف آ گئے. بالکل آ گئے ہیں. اور ان کا جو بھی تھمبنیل کے اوپر ہم دیکھتے ہیں گیسٹ, ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے.
اچھا، ایک میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، یعنی لوگ چاہتے ہیں وہ بتائیں نا جو آپ خود کرتے ہیں. آپ کی پہلی تو ایک ہمارے ایونٹ میں نا آپ کا کلپ ایک وائرل ہوا تھا. آپ نے کہا میں نے جو سرکاری جاب کر رہا تھا تو 30 سال کے بعد تک جو مجھے ملنا تھا میں نے سال میں کما لیا یہاں سے. ٹھیک ہے. یہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، لہٰذا لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے کمایا ہے. شہزاد بھائی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا نا. المیہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیک آف نالج بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جن کو جو اس فیلڈ کے اندر نہیں ہے نا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، یوٹیوب میں، فری لانسنگ میں یا کرپٹو فوریکس انڈسٹری کے اندر جو لوگ نہیں ہیں نا، وہ اس کے پوٹینشیل کو نہیں جانتے. سیدھی سمپل سی بات ہے، وہ اس کے پوٹینشیل کو نہیں جانتے. جب آپ نہیں جانتے نا اور آپ کے سامنے کوئی اتنی بڑی بات کہہ دے نا تو آپ کو وہ ایک نیچرل سی بات ہے، ہوائی فائر لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ جس کے پاس 20-25 بندوں کی ٹیم ہو، ویڈیو ایڈیٹرز ہوں اور اس کے پاس آٹومیشن کے ایکسپرٹس ہوں، اس کے لیے 5-6 چینل چلانا کوئی مطلب کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب 5-6 چینلز، اب کچھ یوٹیوبرز ہیں جو پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کی بیس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یار سانو 1000 ویوز تے $N مل دینے تے انہوں بھی $N مل دینے. یہ ان کی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیے میں یوٹیوب اگر پڑھاتا ہوں نا یا سمجھاتا ہوں نا تو مجھے یوٹیوب کے تھوڑے بہت سرگر پتہ ہیں. میں یقین کریں کہ میرے 1-2 چینل ہے جہاں میں پاکستانیوں کو نظر آتا ہوں گا، باقی میں چینلز کے اوپر پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شفیق کے چینلز ہیں. اور اس سے مزے کی بات کہ میری پاکستانی آڈینس ہے ہی نہیں. اب یہ چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ، اس چیز کے پوٹینشیل کا لوگوں کو نہیں پتہ، تو وہ ان کو یہ چیز ہوائی فائر لگے گی. دوسرا، ہمارے پاکستان میں رہنے والے لوگ روپیز کو جانتے ہیں. روپیز کہ فلاں نے دی 30,000 روپے تنخواہ ہے، فلاں نے دی 60,000 روپے، 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے. میری نظر میں $1,300,000 ہے. ٹھیک ہے. میں لاکھ روپے کو جانتا ہی نہیں ہوں. میری نظر میں 1 لاکھ جو ہے وہ $300 ہے. میں ڈالر کے اندر بات کرتا ہوں، ڈالر میں ارن کرتا ہوں. اب عام بندہ کتنے کماتے ہیں آج کل؟ سوری کتنے کماتے ہیں آج کل؟ یہ تو میں نے FBI سے نا ڈیل کی ہوئی تھی کہ آپ کو پکڑاؤں گا ایک بندہ. میں جی میری ہر چیز ڈکلیئر ہے. اچھا، ویسے ہی بتانا چاہیں تو موٹیویشن کے لیے. جی آپ یہ اس بات سے مطلب کہ اب دیکھیں یوٹیوبر جو ہے نا وہ فکس اپنا وہ ٹارگیٹ بتا ہی نہیں سکتا. تو ہماری کبھی ارننگ کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی ہمیں اسپانسر بہت تگڑے مل جاتے ہیں، کبھی نہیں ملتے. تو ایوریجن یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ملک کا کہیں ہر مہینے ایک ٹور لگا سکتے ہیں. اچھا، مہینے کا ایک ٹور لگا سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کا. بالکل ٹھیک ہے.